ڈونر کے پیسے جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں، لیکن یہ کہ غربت تو نہیں کم ہو سکتی ہے. نہیں اب ظاہر ہے، میں نے سمجھ رہا تھا کہ ایک ڈی این نے یہ مجھے بلایا ہے تو یہاں پہ سارے انتظامات ہوں گے، تو وہاں پہنچا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. اچھا نیٹ کو بند ہو گئی تھی. اچھا آپ نے وہاں سے اس کو زبردست بلڈنگ کے ساتھ آپ کو بھی بلڈنگ کے ساتھ آپ نے مطابق شاہ کو بھی اٹھا لیا وہاں سے. مل جل کے کام کریں گے. مائکرو فائنانس بینک بنایا انہی بچت سے جو ایک آر ایس پی کی تنظیموں نے کیا تھا، جو آج پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے. پاکستان میں سماجی ترقی کا جو عمل ہے اور سماجی بدلاؤ کے جتنے بھی فلاسفیز ہیں، جتنے بھی ترقی کے معیار ہیں، ان پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اور پاکستان میں تبدیلی کے عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں افق پہ ایک ہی ستارہ نظر آتا ہے، وہ ہے شعیب سلطان خان. تو ویلکم ٹو دا پروگرام شعیب صاحب. شکریہ. کسی بڑے تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، آپ کو سب جانتے ہیں، خاص کر گلگت بلتستان، پورا پاکستان، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا نام ہے. تو ہم آج کے پروگرام میں، آج کی نشست میں ہم آپ سے بہت اہم کہانیاں سننا چاہیں گے. وہ کہانیاں جس پہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، اور آنے والی جنریشن کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کہانیوں کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. شعیب سلطان خان کا تجربہ، ان کا کام، سماجی ترقی میں ان کا کردار، یہ ان کہانیوں کی شکل میں ہم اپنے جنریشنز تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو آج کا نشست ہمارا بالکل وہ ہوگا جس میں ہم عوامی بات کریں گے، عام آدمی کی بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کا جو تجربہ ہے وہ ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں بدلاؤ کے لیے کیا اب پہلے بھی کردار ادا کیا اور مستقبل میں بھی بڑا کردار ادا کرے گا. تو شعیب صاحب، جب آپ 1982 میں، غالباً 1982 میں آپ گلگت پہنچے، تو اس زمانے میں گلگت بلتستان کی کیا صورتحال تھی؟ کیا کہانی آپ کے سامنے آ گئی؟ کیا احساسات تھے؟ اس پہ اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں تو پھر مجھ سے آگے کی بات شروع کریں گے. ہاں، اس وقت تو ظاہر ہے، یعنی 1982 میں جب میں وہاں گیا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کیسا علاقہ ہوگا، کس قسم کے لوگ ہوں گے. اور صرف مجھے اس بات پہ پورا اعتماد تھا کہ جو طریقہ کار میں نے سیکھا، ایکچولی میرے استاد تھے اختر حمید خان، جن سے میں نے یہ سب کچھ سیکھا. تو میں نے کہا کہ طریقہ کار تو مجھے آتا ہے، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو وہ پسند آئے گا، کیا ان کا اس کے مطابق ان کا کیا خیال ہوگا. تو یہ خیال تھا مجھے، اور اعتماد بھی تھا کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ لوگوں کی بھلائی، یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی غربت دور ہو، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ واقعی یہ طریقہ جو ہے اس سے ان کی غربت دور ہوگی، ہو سکتی ہے، بالکل، تو پھر یقیناً شروع میں شاید ان کو پورا یقین نہ آئے، لیکن بعد میں تو ظاہر ہے جیسے دیکھیں گے وہ. تو اس اعتماد کے ساتھ میں وہاں جب گیا، مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مجھے میرا کیوں انتخاب کیا گیا ہے اس کام کے لیے، ایک اس مشکل کام کے لیے. خان فاؤنڈیشن جنیوا جس نے کہ یہ انتخاب کیا تھا، بالکل. تو وہ تو مجھے نہیں جانتے تھے بالکل، لیکن کیسے ان کو پتہ چلا کہ، تو پتہ یہی چلا مجھے کہ وہ جو میرے استاد تھے اختر حمید خان، ان کے پاس باب شاہ ہوا کرتا تھا اس میں، جی باب شاہ، بالکل، ایکیڈین میں، اختر حمید خان وہاں جنیوا میں. تو انہوں نے شاید ان سے جا کر کے کہا کہ ہم ایک پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں ناردرن ایریاز میں، تو آپ بتائیں کسی کو آپ انتخاب کریں گے. صحیح. تو انہوں نے ان سے یہی کہا کہ اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ ایک ہے، لیکن وہ تو یہاں ہے نہیں. اچھا. وہ تو شری لنکا میں یو این کے ساتھ کام کر رہا ہے. اس زمانے میں آپ یو این کے ساتھ ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو وہ مل جائے تو شاید یہ پروگرام آپ کا جو ہے وہ چل جائے. وہ واحد بندہ ہے جو اس چیلنج کو قبول کر سکتا ہے، کیونکہ بڑا چیلنج تھا. ان پہاڑی علاقوں میں نہ کوئی ترقی تھی، نہ کوئی روڈز تھے، نہ کوئی اکانومی تھی. اب مجھے تو نہیں پتہ نہیں تھا نا کہ یہ کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے. بہرحال وہ
یہ ہوا کہ جناب باب شاہ صاحب جو تھے وہ وہاں پہنچ گئے میرے پاس شری لنکا، ٹھیک. اور انہوں نے بڑا کنونس کیا مجھے کہ آپ آ جائیں وہاں پر. تو میرا خیر جو تجربہ تھا پاکستان میں اس کام کرنے کا، جب میں پاکستان اکیڈمی فار رورل ڈیولپمنٹ پشاور میں نے کیا تو وہ کچھ اچھا نہیں تھا. نہ لوگوں نے پسند کیا بلکہ کافی جیلسیز ہو گئی. کیا میں نے کہا اوکے. بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارا اپنا پروگرام ہے. اور تو دیٹس ہاؤ آئی اینڈیڈ اپ. تو آپ پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر جب آپ گاؤں جانے لگے، پہلا تجربہ کیا تھا؟ آپ کہاں سے شروع کیا؟ مطلب جب آپ گلگت گئے، آفس بنایا، تو کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس گاؤں میں جانا ہے، وہ کوئی اس طرح کا سر تجربہ جو عام لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا تو کیسا تھا؟ نہیں، اب ظاہر ہے میں سمجھ رہا تھا کہ ایک ڈی این نے یہ مجھے بلایا ہے تو یہاں پہ سارے انتظامات ہوں گے، تو وہاں پہنچا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. اچھا. لیکن اتفاق سے جو میرے پرانے سول سروس کے کولیگس تھے وہ تھے وہاں پر. تو میں نے جو کمشنر تھے جمیل، ان سے جا کے کہا کہ بھائی میں یہاں آیا ہوں اور مجھے دفتر چاہیے. ٹھیک ہے. تو دفتر بھی نہیں تھا اس کچھ زمانے بھی میں؟ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اوکے. جمیل نے کہا کہ دفتر تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک یہاں پر نیٹ کو چلتی تھی زمانے میں، جی جی. بند ہو گئی تھی. کہ لیکن اس کا دفتر ہے وہ بند ہو گئی ہے، تو وہ دفتر تم چاہو تو جا کے لے لو. اچھا. تو خیر میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اور میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. تو میں وہاں گیا تو خیر وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے کہ میں یہاں کا، وہ نیٹکو کے فائنانس مینیجر تھے. اچھا. نیٹکو بند ہو گئی تھی. اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے. نیٹ کو بند ہو گئے، سر فائنانس مینیجر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. مطابق مطابق شاہ صاحب. صحیح. اچھا. تو میں نے کہا کہ یہی بھی مجھے تو کمشنر نے کہا ہے کہ دفتر جو ہے مجھے مل جائے گا. صحیح. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو فائنانس مینیجر ہوں اس کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو ہم اپنا فائنانس مینیجر بنا لیں گے. اچھا، آپ نے وہاں سے اس کو زبردست بلڈنگ کے ساتھ آپ کو بھی ہم بلڈنگ کے اکوموڈیٹ ساتھ کریں آپ نے گے. مطابق شاہ کو بھی اٹھا لیا وہاں سے. زبردست، انٹرسٹنگ. تم نیٹکو والے مان گئے سر اتنی مطلب نیٹ جلدی کو تو سے؟ بند ہو گئی تھی. اچھا. وہ ہاں ان کے لیے ظاہر بات ہے، وہ بند ہو گئی تھی. دے آر ان دا پروسیس آف وائنڈنگ. اور وہ اس وائنڈنگ میں اپ. اوکے. مطابق جو بیٹھا ہوا تھا اسی لیے بیٹھا ہوا تھا. تو دیٹ از ہاؤ ریسپی اسٹارٹیڈ دیئر. اوکے. سو اس زمانے میں وہ تو آپ نے ایک آفس نہیں تھا، بڑا چیلنج تھا. جب آپ گاؤں جاتے تھے لوگوں سے ملنے، تو وہاں کیا کس طرح کے سوالات؟ آج کے سوالات تو ڈفرینٹ ہیں. آج کا نوجوان جو ہے آئی ٹی کی بات کرتا ہے، کمپیوٹر کی بات کرتا ہے، امیزون کی بات کرتا ہے، فورن ایکسچینج، فورن ٹریڈ کی، مطلب سارے آئی ٹی والے. کس طرح کی زندگی تھی؟ اور جب آپ نے لوگوں سے انٹریکشن کیا تو بنیادی طور پہ کیا چیزیں سامنے آ گئیں؟ کیا احساسات آپ کے تھے اس زمانے میں؟ نہیں یہی چیز تھی نا. سب سے مین چیز تو یہی تھی کہ لوگوں کو سمجھ میں تو آئے کہ یہ پروگرام ہے کس لیے اور کیا کر سکتا ہے ہمارے لیے. تو اب اس کا طریقہ صرف یہی تھا کہ ڈائلاگ کروں میں، اور یعنی 2-4 لوگوں سے نہیں بلکہ پورے گاؤں سے. پورے گاؤں سے ڈائلاگ. تو اب اس میں پہلے کچھ لوگوں کو جب میں کہتا تھا وہ کہتے تھے نہیں آپ ہمیں بتائیں، ہم بتا دیں گے لوگوں کو. اچھا. تو میں کہتا تھا نہیں لوگوں کو تو آپ بتا دیں گے، لیکن ایک اس میں شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ کام کرے گا اس کو بچت کرنی پڑے گی. تو آپ اچھا. بچت کریں گے تو ان کے پہلا لیے؟ اصول بچت کا آپ نے ان کو. تو کہنے لگے نہیں بچت ہم کہاں سے کریں گے ان کے لیے. تو میں نے کہا اس لیے مجھے ان سے بات کرنے دیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو سب معلوم ہے کہ یہاں کے مصائب کیا ہیں اور کیا مسائل ہیں، لیکن یہ پھر بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ تو پھر انہی کے ساتھ ہو سکے گا. تو دین دے اگریڈ فار می ٹو ہیو اے ڈائلاگ ود دا پیپل. اوکے. تو اس ڈائلاگ میں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیے اب غربت تو ہے
لیکن یہ بھی کہ آپ میں یہ پوٹینشیل بھی ہے کہ آپ اس غربت سے نکل بھی سکیں. بالکل. یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل کچھ کر ہی نہیں سکتے. کہنے لگے یہ تو ہے. تو میں نے کہا اگر یہ ہے تو ہم ایک طریقہ آپ کے پاس لائے ہیں جس میں یہ کہ آپ اپنی غربت خود کیسے دور کر سکتے ہیں اس طریقے پہ ہم عمل کریں گے. اچھا، تو ان کے نئی بات ہوگی خود غربت دور کرنا. ظاہر ہے. تو ظاہر ہے اس میں ان کو کوئی وہ نہیں تھا اعتراض. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو ظاہر ہے غربت سے دور ہونا چاہتے ہیں. پہلا گاؤں کون سا تھا سر؟ کس گاؤں میں شروع کیا تھا آپ نے؟ سب سے پہلا گاؤں جو تھا وہ کیا نام تھا اس کا؟ جپوکے تو نہیں تھا پنیال میں؟ ہاں جپوکا. جپوکے سے شروع کیا. اچھا. تو جپوکا میں شروع ہوا سب سے پہلے، اور جپوکا سے پھر جو ہے پھر گاؤں گاؤں گئے. گاؤں گئے. تو جب آپ جپوکا پہنچے تو لوگوں نے کس طرح آپ کو استقبال، کس طرح ملے؟ کیا جیسے ہوتا لوگوں نا کا کہ تو یہ خیال تھا کہ یہ پروگرام ہے، امام کی طرف سے پروگرام آیا ہے اور یہ ہمارے لیے کچھ لائے ہیں اور کچھ ملے گا ہمیں. جب آپ نے ڈائلاگ کیا تو لیکن جب ڈائلاگ میں نے کیا تو میں نے یہی کہا کہ دیکھیں آپ میں جب یہ ایک ہے پوٹینشیل ہے کہ آپ اپنی حالت بہتر کر سکیں تو پھر آپ باقی کیوں امید کر رہے ہیں کہ کوئی اور آ کر کے کرے گا. اور آپ کو صرف مجھے یہ بتانا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. جی. اور یہ پروگرام میں کوشش کرے گا کہ جو آپ کے مشکلات ہیں ان کو کس طرح دور کیا جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں اگر آپ اس بات کے لیے تیار ہوں. تو دس واز دا ریئلی فرسٹ انٹریکشن. تو پھر آپ کا جو اصول تھا بچت کا، اس کے لیے ظاہر بات ہے آپ نے کوئی لوگوں سے کوئی طریقہ کار وضع کیا ہوگا کہ بچت کیسے کی جائے، ورنہ تو ایک عام آدمی جپوکا کا بندہ جس کے پاس کیش تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس ہوتی بھی نہیں تھی، تو کیا ریاکشن تھا؟ نہیں اس میں یہی تھا نا کہ سب سے پہلے میں سے یہی کہا نا کہ میں انفرادی طور پر تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا تھا. آپ کو ملنا پڑے گا. انفرادی طور کے اوپر تو بالکل. تو سب سے پہلے تو ایک ڈیولپمنٹ پارٹنرشپ ہے وہ ہم آپ میں اور پروگرام میں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس پارٹنرشپ کے کچھ آبلیگیشنز آپ کے ہیں کچھ ہمارے ہیں. صحیح. اور آپ کے آبلیگیشنز یہ ہیں کہ آپ آرگنائز ہوں. اگر آپ تنظیم نہیں بنائیں گے تو پھر تو مشکل ہے ہمارا. بالکل کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اور نہ صرف یہ کہ آپ تنظیم بنائیں گے بلکہ آپ اپنے میں سے کوئی ایسا ایکٹیوسٹ بھی پیدا کریں گے جو آپ کو تنظیم کو چلا سکے. ہم اس کو ٹریننگ دیں گے، سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے. جو آپ کی نظر میں اپنے پہ سوچے گا لیکن آپ سب کا بھی سوچے گا. اور تیسری چیز آپ نے یہی کہ دیکھیں بغیر پیسوں کے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. بالکل. اگر آپ کو پیسے چاہیے تو پہلے آپ کو بھی کچھ پیسے پیدا کرنے پڑیں گے. تو اس لیے بچت بہت ضروری ہے. چاہے جتنی بھی آپ کتنی بچت کر سکتے ہیں. کہلیں ہم تو 1 روپیہ بچت کریں گے. ہم نے کہا ایک ہی کر لیں آپ. وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ایک ڈسپلن کی بات ہے. بالکل. تو دس واز دا ڈیولپمنٹ پارٹنرشپ کی. یہ آپ کے اوبلیگیشنز ہی ہمارے ہیں. اچھا، یہ جو آپ کا تجربہ تھا ظاہر بات ہے آپ نے مختلف ایریاز میں کام کیا، غزر میں، ہنزا میں، اسکردو میں، بلتستان پورے ایریا میں، استور میں، تو ہر جگہ پہ الگ الگ آپ کے تجربے ہیں یا لوگوں نے جنرلی اس پروگرام کو سر ہر جگہ ایکسیپٹ کیا کہ بھائی یہ اچھا پروگرام ہے؟ نہیں کچھ جگہوں پہ تو فوراً ہی ایکسیپٹنس ہو جاتی تھی اور پھر اس کو دیکھ کر کے دوسروں کو بھی اس کا ایک وہ یہ طریقہ تھا کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ بجائے ان دا سیلرز مارکیٹ میں ہم آ گئے. ان سینس کے لوگ خود آنے لگے. بالکل کہ ہمارے پاس بھی آئیں، ہمیں بھی آرگنائز کریں. تو لوگوں نے دیکھا کہ جہاں پر لوگ آرگنائز ہوئے اور جہاں پر یہ ہوا وہاں پر ان کی حالت کیسے بہتر ہوئی، کیا ہوا. اور اس میں
کئی چیزیں تھیں بالکل بیسیکلی جو اس زمانے میں ایک آر ایس پی کے پاس انسینٹیوز تھے، اس میں انفراسٹرکچر بھی تھا ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کو کچھ ضرورت ہے تو وہ بھی، تو دیٹ ریئلی واز دا بائنڈنگ فیکٹر. صحیح. ایک انٹیگریٹڈ پروگرام تھا ان اے وے، جس میں یعنی فائنانس سے لے کے ان کی تنظیم منظم کرنے سے لے کے ان کے انفراسٹرکچر تک. تو ہم جیسے ہیں یا ہم سے آنے والی جو نسل ہے ان کو ان چیزوں کا، یہ جو مشکلات ہارڈ شپ تھا اس کا اندازہ ظاہر بات ہے نہیں ہے، ہم نے تجربہ نہیں کیا اس طرح سے. لیکن جن لوگوں نے تجربہ کیا، جو آج شعیب صاحب کو یاد کرتے ہیں بہت سارے، ان جنریشنز میں کچھ تو ایسے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ واقعی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں ظاہر بات تنظیمی جو ہے وہ آپ کا پروگرام کا بھی کردار تھا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس ماڈل کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے پائیدار ترقی کا عمل نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ کیسے ڈیل کرتے تھے؟ مطلب کس طرح سے ان کو اندر پروگرام میں لاتے تھے، اور کیا ان کو انسپریشن کے ذریعے لاتے تھے، یا وہ جو تنظیمیں بنتی تھی ان تنظیموں میں وہ اتنا کردار تھا، فعال کردار، کہ وہ لوگوں کو ایبزارب کرتے تھے؟ کس طرح کا عمل ہوتا تھا؟ کیونکہ اپوزیشن تو ہر جگہ پہ. یہی تھا کہ وہ تو بیسیکلی ارلی اڈاپٹرس کی بات تھی. جی وی ویر کنسنٹریٹنگ آن دا ارلی اڈاپٹرس. صحیح ہے. جو نہیں تیار ہوتے تھے وہ نہیں تھے، ہم چلے جاتے تھے. لیکن پھر وہی ہمارے پاس آتے تھے کہ جی ہمیں بھی آرگنائز کر لیں، ہم بھی کرنے تیار ہیں. تو اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن یہ کہ یہ ڈیمونسٹریشن ایفیکٹ جو تھا وہ بہت ہوتا تھا لوگوں کے اوپر، اور بہت کم ایسے لوگ تھے کہ بعد میں کہتے تھے نہیں ہم نہیں آرگنائز ہوں گے، ہم نہیں کریں گے یہ. بالکل. تو دیٹس واٹ وی ہیڈ ٹو ویٹ. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن کا عمل تھا، یہ سلسلہ تھا، شروع میں ظاہر بات ہے آپ کے ذہن میں ایک گول تھا، ایک پاتھ وے آپ نے سوچا ہوگا، لیکن ظاہر بات ساتھ ساتھ ایک آرگنائزیشن بھی تھی، پروگرام تھا. پروگرام کے حوالے سے کیا چیلنجز آ رہے تھے؟ مثلا ایک پروگرام کا ایک بورڈ بھی ہوگا، پروگرام کے اور لوگ بھی اسٹیک ہولڈرس ہوں گے، ان کو آپ کیسے نیویگیٹ کرتے ہیں؟ ظاہر بات چیلنجز وہاں سے بھی آ رہے ہوں گے. آپ کی ایک فلاسفی تھی تبدیلی کی، اور کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے کہیں، ان کو شاید اس کی سمجھ نہ ہو، تو وہ جو ایک کانفلکٹ ہوتا تھا اس کو کیسے میٹیگیٹ کرتے تھے؟ ظاہر ہے زیادہ تر ڈائریکٹر تو کراچی کے تھے تو ان کے ساتھ ایک ظاہر بات ہے رہا ہوگا سارا. تو ان سے تو میں کچھ مانگ نہیں رہا تھا نا. اگر ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ میں وہ فنڈنگ کریں گے یا اس قسم کی چیزیں کریں گے تب تو مشکل ہوتی. لیکن یہ دوسرے یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ سپورٹ تھی مجھے. باب شاہ آیا کرتا تھا ڈیزائنرز کا بھی ہر دوسرے تیسرے مہینے، تو پتہ تھا ان کو کہ یہ، اور ہی واز دا ون ہو ریئلی یوزڈ ٹو کیری دا میسیجز ٹو ہز ہائنس. تو اس لیے اتنی زیادہ یعنی ان کی سپورٹ نہیں تھی، لیکن اتنی اپوزیشن بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہم دے جا سکتے ٹھیک ہے کر رہے ہیں تو کریں، ابھی کیا کر لینا ہے انتھی دینا. اس طرح سے چلتا رہا. تو ذرا کچھ کہانیاں میں نے سنی ہے، میں نے آپ کے ڈائریز سے دیکھی ہیں، اور کچھ جگہوں پہ کافی چیزیں. بلتستان کا ایک قصہ تھا کہ لوگوں نے عجیب ڈیمانڈس آپ کے سامنے رکھی جب آپ پہنچے تو ڈائیلاگ کے لیے، سوشل موبلائزیشن کے لیے. تو لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ پہاڑ بھی ہلا سکتے ہیں، کوئی اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں؟ نہیں وہ تو تو مطلب اتنے معصوم لوگ تھے، سادہ لوگ تھے کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کی معصوم نہیں تو بڑے چالاک تھے. پٹ می ان اے کارنر کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا کی مدد ہو جائے گی. تو کہنے لگا اچھا یہ جو پہاڑ ہے اس کو آپ کاٹ کر کے اس کو ہمارے لیے کاٹ دیں گے. اچھا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کاٹ سکیں، وہ بتا دیں کہاں رکھنا ہے تو وہ اب کرنے کو تیار ہو جائیں. اچھا، اس طرح کے اور بھی واقعات ہوئے ہوں گے ظاہر ہے، مطلب اس طرح کی کہانیاں ہوں گی. مطلب اتنے زیادہ نہیں تھے، کچھ ہی لوگ تھے جو اس قسم کی باتیں کر کے بتتے تھے. اچھا. تو سر ایک آر ایس پی کی ایک جرنی ہے، آپ کی لیگیسی ہے بیسیکلی، آپ نے ایک بنایا، اس کو ادارے کو پروان چڑھایا، اور اب یہ ادارہ، اس ادارے کی بدولت پورے پاکستان میں رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کا ایک انقلابی پروگرام شروع ہوا. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ٹرانسفارمیٹیو پروگرام تھا. تو پورے پاکستان میں جو آر ایس پیز ہیں ان کا تجربہ
اور گلگت بلتستان میں جو تجربہ ہے تنظیم سازی کا، لوگوں کو آرگنائز کرنے کا، لوگوں کو غربت سے نکالنے کا، تو کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ ظاہر بات سندھ میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، پورے پاکستان میں رورل سپورٹ پروگرام آپ کے بدولت جو ہے نا پھیل گئے، تو یہاں کا تجربہ اور اس تجربے میں کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں، پرنسپلس تو وہی رہیں گے، پرنسپل تو سیم ہے. وہ جو ہے ہوں. اگر وہ پرنسپلس آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے، ڈیویٹ کریں گے، تو دین تو یو آر بلڈنگ اے کروکٹ وال، وہ تو نہیں کھڑی ہوگی. بالکل. تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. جہاں پہ بنیادی جو کامیابی، اصول تھے وہ ہاں موجود جہاں تھے. کامیابی ہے وہاں پر انہی اصولوں پہ کام ہوا ہے. اب وہ چاہے سندھ ہو، چاہے کے بالکل. پی ہو، لیکن ان بلوچستان ٹرمز کا آف علاقہ. رسپانس فرام پیپل، یعنی لوگ جو جیسے جی بی میں گلگت بلتستان میں لوگوں کا جو رسپانس تھا پروگرام کے لیے اس میں، اور یہاں پہ پنجاب میں، سندھ میں لوگوں کا رسپانس میں کیا فرق ہے بیسیکلی؟ رسپانس تو یہی ہے نا کہ بعض جگہ تو بہت ہے، ایکسیپٹیبلٹی زیادہ اور ہے، بعض جگہ ایکسیپٹنس نہیں زیادہ ہے. ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ یہ تو اٹس ناٹ اے سورٹ آف اے شارٹ جرنی، اٹس اے لانگ جرنی. تو آپ کرتے رہیں، اس کے بعد پھر جو آنا چاہتے ہیں پھر وہ خود ہی آ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے. بالکل. تو میرے خیال میں اب جو ہے دو چیزیں میں جب آئی ڈونٹ نو، یہ میرا باعث بھی ہو سکتا ہے یا میری ناسمجھی ہو سکتی ہے، ایک آر ایس پی اپنے لیگیسی سے ہٹ نہیں گیا سر ابھی، یا اس پہ چل رہا ہے، یا اس کو اس طرح ہونا چاہیے جو ابھی ایک آر ایس پی ہے؟ نہیں مطلب لیگیسی سے کیسے، ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ اٹ ہیز؟ مثلا میرا تو یہ خیال، دیکھیں نا، ایک دیہی تنظیموں کا عمل تھا جو کہ بہت فعال تھا، اور ہم سب اس عمل کے بینیفیشریز ہیں، کیونکہ ہم نے بچت کا سیکھا، لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہم مل جل کے کام کریں گے. مائکرو فائنانس بینک بنایا انہی بچت سے جو ایک آر ایس پی کے تنظیموں نے کیا تھا، جو آج پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے. اسی طرح وہاں کے پروفیشنل جو آپ کے مینٹورشپ میں پڑے تھے، وہاں مختلف آرگنائزیشن میں سربراہی کے اس پہ رول تک آ گئے، وہ ایک پورا جنریشن کا ایک ایکسپیرینس تھا. اب جب میں دیکھتا ہوں ایک آر ایس پی کو، آئی ڈونٹ نو، میری ناسمجھی ہو سکتی ہے، تو میں اس کو لوگوں میں نہیں دیکھتا، میں اس کو ایک آفس میں دیکھ رہا ہوں. وہ جو لوگوں میں اس کا ایک پینیٹریشن تھا، لوگوں کا، مثلا شعیب صاحب جب جاتے تھے لوگوں کو پتہ ہوتا، ایک دور گاؤں میں بیٹھا ہوا بندہ شعیب سلطان خان صاحب کو جانتے تھے. وہ اس لیے کیونکہ ایک انگیجمنٹ تھی، لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا. اب مجھے وہ نظر نہیں آتا، مطلب وہ یا لوگ بدل گئے ہیں، یا وہ پرائرٹیز تبدیل ہو گئی ہیں، یا لوگوں کی نیڈ بدل گئی ہے. تو کیا ہوا بیسیکلی؟ اصل میں یہ فیزز ہوتے ہیں نا میرے، یعنی جب ایک لیول پہ آپ پہنچ جائیں اور پھر انڈیویجویلٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. جو انٹرپرینرز ہیں وہ اپنا کر سکتے ہیں جو وہ کریں گے، جی. ظاہر ہے ان کو روکنا تو کوئی بالکل جائز بات نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے وہ اسٹیج آ گیا ہے جس میں کہ اب لوگوں نے جتنا آرگنائزیشن سے فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، اور جو لوگ ان میں چالاک ہیں یا انٹرپرینرز ہیں وہ انہوں نے اپنا شروع کر دیا ہے. دیٹ واز اوبویسلی، اس میں سب ہر ایک کا جو ہے ایک لیول تک تو سب آ جاتے ہیں، لیکن اس لیول کے اوپر جو جانے والے ہیں اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. 2010 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی جس میں انہوں نے ایک آر ایس پی کا ایک ایویلویشن کیا، اور اس کے بعد جو غربت میں ڈراسٹک کمی آئی تھی. جو ایک آر ایس پی کا رول تھا وہ اس تنظیمی ڈھانچے کو، وہ سوشل کیپٹل کو جو آپ نے بنایا تھا، جس کا آپ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کو ایک بنیادی کلیدی اہمیت دیتے رہیں، کیونکہ ایک ایکسیس بھی لوگوں کا ہو گیا، لوگوں کو امپاورمنٹ آ گئی. تو لیکن جب ہم اس کے بعد ایک آر ایس پی کو آج دیکھتے ہیں، آج اگر میں دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آئی ڈونٹ نو، یہ مشن ڈرفٹ ہے یا جو انٹرنل مینجمنٹ کے چیلنجز ہیں، بیکاز آپ کا کریکٹر ہائر تھا تو یو کوڈ سب ڈو دیم ڈائریکٹرشپ. بٹ آئی تھنک ناؤ انکریزنگلی مجھے لگتا ہے کہ ایک
جو باٹم اپ ایک آر ایس پی کا ایک ویژن تھا، اپروچ تھا، وہ تھوڑا ٹاپ ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، میری سمجھ ہے. آئی ڈونٹ نو، میں بی رانگ. اب ظاہر ہے میں تو آئی ایم ناٹ ویری ویل اویئر آف واٹ از ہیپننگ دیئر ناؤ، لیکن یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہو آر دا پیپل دیئر. یس، دونوں لیڈرشپ اور کمیونٹیز میں بھی جو لیڈرشپ ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک موسٹلی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ کمیونٹی لیڈرشپ سے آتی ہے، ناٹ ود دا سپورٹ آرگنائزیشن. سپورٹ آرگنائزیشن میں تو لوگ بدلتے رہتے ہیں ظاہر ہے. تو میرے خیال سے جہاں پر کمیونٹی لیڈرشپ جو ہے اس بات کو سمجھتی ہے اور کر رہی ہے وہاں تو ہوگا، اور جہاں پر کمیونٹی میں کمزوری آ جائے گی تو وہاں ظاہر ہے ویکنس آ جائے گی. آپ کے دور کے جو سوشل موبلائزر تھے یا پروگرام سے جڑے لوگ تھے، آج کل گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی تک پہنچے ہیں. یہ تو بڑا امپیکٹ ہے، بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. یہی ہم کہتے ہیں نا دور رس اثرات، کیونکہ ایک آرگینک لنک لوگوں کے درمیان تھا. اب ایک اور معاملہ ہے سر کہ غربت، ظاہر بات ہے یہ سارا کام غربت کو کم کرنے یا غربت کو ڈینٹ کرنے کے لیے تھا. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا سارا کام ہوا اس کے بعد بھی پاکستان میں غربت میں کوئی کمی نہیں آئی. کیا یہ تنقید جائز ہے؟ اس کا کوئی سینس بنتا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، اس میں غربت اگر کم نہ ہو رہا ہے یعنی کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں جہاں پر یہ کام چل ہی نہیں رہا ہے تو وہاں تو ظاہر ہے اب اس کا جو ایوریج لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں فرق. لیکن جہاں ہوا ہے یہ کام، جہاں لوگوں نے اس میں انوالو ہوئے ہیں، وہاں تو آئی مین اٹس کوائٹ ویزیبل کہ بالکل. کتنی غربت. میں اگر گلگت بلتستان میں دیکھتا ہوں تو غربت میں تو بہت کمی آئی، بہت ٹرانسفارمیشن آ رہا ہوں گئی. نا آپ کو کہ جہاں پر ہوا ہے وہاں تو، لیکن ظاہر ہے اگر آپ پورا پاکستان کا ایوریج لیں گے تو غربت ظاہر. اور جو غربت، ایک تو لوگ یہ نا سماجی سطح پہ غربت کو کم کرنا، ایک ہوتا ہے گھریلو سطح پہ. تو گھریلو سطح پہ غربت کو کم کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ تو بڑا افیکٹو ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے جو آر ایس پیز ہیں ان کا رول تو گھریلو سطح تک پہنچنا، لوگوں تک پہنچنا اور غربت کو گھریلو لیول تک ختم کرنا ہے. باقی جو بڑی غربت ہے جو میکرو اکنامک پالیسیز کی وجہ سے ہوتی ہے، حکومت کی پالیسیز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، بہت ساری چیزیں، گلوبلائزیشن ہے، تو اس کو بھی اس کھاتے میں ڈالنا کوئی جائز بات تو نہیں ہے نا سر؟ وہ تو نہیں جائز ہوگا نا. بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں ویسے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تنظیمیں ہیں، یہ این جی اوز ہیں، یا این جی اوز تو خیر نہیں، سوال تو یہ کہ جو ہمارا آبجیکٹو تھا، جس لیول پہ ہم کام کر رہے تھے، ہمارا تو مقصد ہی یہ تھا نا کہ ہاؤس ہولڈ لیول پہ غربت کیسے دور، بالکل، تاکہ ہاؤس ہولڈ لیول پہ اگر غربت دور ہوگی تو لائیولیہوڈ جو ہے وہ بہتر ہوگا. باقی جو چیزیں ہیں اس میں تو اور بہت سارے، یعنی سارے ریسورسز جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ حکومت کے پاس، گورنمنٹ کے پاس ہے، ڈپارٹمنٹس کے پاس ہے. بالکل، یہ تو ان کا فیلیور ہے. بالکل. یعنی جو تنظیمیں بنی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ حکومت کے ڈپارٹمنٹ تک رسائی حاصل کریں. وہ ان کے بیچاروں کے ہاتھ میں تو نہیں تھا. وی اونلی آفر ریسیونگ میکینزم ٹو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیئر دے آر. اگر آپ واقعی اپنے جو آپ کے سپورٹ جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے، کام کیا گیا ہے، تو ورک تھرو دیم. تو وہ اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ریسورسز تو انہیں کے پاس ہے. اور ان ریسورسز کا استعمال جو ہے اس کے لیے طریقہ کار آپ لوگوں نے وضع کر دیا، ریسیونگ میکینزم بھی، طریقہ کار بھی، پارٹنرشپ بھی، سب کچھ موجود ہے. اور جہاں کیا انہوں نے وہاں ہوا. سر ڈونر کے پیسوں سے غربت کم ہوتی ہے؟ ویسے ڈونر کے پیسے جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں، لیکن یہ کہ غربت تو نہیں کم ہوتی ہے نا. ایک مت یہ بھی ہے نا کہ کہتے ہیں پاکستان میں ڈونرز آنا بند ہو گئے ہیں تو غربت کم نہیں ہو سکتی ہے. نہیں، ڈونرز کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اتنا ڈونرز سے کتنا آتا ہے کمپیئر ٹو واٹ گورنمنٹ ہیز. سو بیسیکلی بنیادی جو فلاسفی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس جو ذرائع ہیں
ان تک غریب آدمی کی رسائی ہو اور غریب آدمی کو ان ذرائع کو استعمال کرنے اور اس تک رسائی کرنے کے طریقے آپ لوگوں نے وضع تو بڑے طریقے سے تنظیمی طریقے سے، اور اس میں کیونکہ ان کی پرابلم یہی تھی نا ڈپارٹمنٹس کی کہ ہم کیسے پہنچیں گے، ہم کیسے پہنچیں گے گھر ہاں گھر. وہ تو اکثر یہی کہتے ہیں. بالکل اس لیے ان کو لیے ہم نے کہا کہ بھئی یہ طریقہ ہے، آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، آپ کے پاس جو آپ کے آپ کے پاس کیا ہیں، سروسز اینڈ سپلائز ہی ہیں نا. جی تو وہ سروسز اینڈ سپلائز کے لیے آپ کو جو دقت تھی کہ ہم کیسے پہنچے گھر گھر، تو وہ ہم نے کر دیا. سر پاکستان کے علاوہ ساؤتھ ایشیا میں کہاں پہ یہ پروگرام چلا ہے، بہت زیادہ چلا ہے، اور اس کے کیا کوئی امپیکٹس ہیں؟ نہیں، اب یہ جیسے پروگرام تو ہر جگہ ہی پر چل گیا. فار ایگزامپل سندھ میں جیسے ہے سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن ہے، اور وہاں پر خاص طور سے میں نے کہا کہ صرف خواتین کے ساتھ کام کریں. تو دے آر اونلی ورکنگ ود ویمن اینڈ دی رسپانس از ویری گڈ دیئر. اور پاکستان سے باہر کہاں پہ یہ زیادہ چل رہا ہے؟ پاکستان میں تو ہے ہی ایک پورا نیٹ ورک ہے. انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، مختلف ممالک میں، نیپال وغیرہ میں کیا تجربات ہیں؟ وہاں بھی اس طرح کے پروگرامز اسی طرح؟ نہیں، جیسے انڈیا میں فار ایگزامپل آندھرا پردیش میں تو انہوں نے پورے اسٹیٹ میں یہ کام کیا. اس کو اکثر مجھے بلاتے رہتے تھے، میں جاتا بھی رہتا تھا وہاں پر. تو ڈپینڈ کرتا تھا کہ ہاؤ یو فائنڈ پیپل ہو وڈ انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از. میں لے کے بھی آیا ان کو آندھرا پردیش سے. آئی براٹ پیپل، آئی ٹک دیم ٹو گلگت، اور اس کو دکھایا بھی، دیکھو. بیکاز بیسیکلی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وی نیور بلیو دیٹ پیپل ہیو دس پوٹینشیل واٹ یو ہیو ڈیمانسٹریٹڈ. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے آپ خود ہی کریں سب کچھ، لیکن یہاں تو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لوگ. یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، ظاہر بات یہ انسانی ترقی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو بنگلہ دیش میں اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہم مقابلہ کراتے ہیں تو ابھی بنگلہ دیش بہت بہتر جا رہا ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ اسی طرح کے پروگرام میں انویسٹ کیا، حکومت نے بھی انویسٹ کی، تنظیموں نے کیا، پھر گراس روٹ لیول پہ اس کو باقاعدہ جوڑا گیا، ایک پورا ایک جو ہے تینوں لیول پہ اس کو جوڑ کے چلایا گیا. کیا یہ بھی وجہ ہو مطلب بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، بنگلہ دیش میں تو ایک انہوں نے یہ بھی کیا نا، جو ان کا یہ بیسیکلی میجر جو ان کے کنٹریبیوشن ہے، وہ جو ویمن فیبرکس اور اس کا جو ہے ان کا کام، دیٹ بیسیکلی ہیز ارنڈ دیم لاٹ آف فارن ایکسچینج. اور یہ پیسہ ان کو بہت اس سے آیا ہے. تو یہاں پر تو اس قسم کی کوئی چیز ہوئی نہیں نا. یہاں پہ نہیں ہے، اس کو لنک اکانومی سے، مین اسٹریم اکانومی سے لنک نہیں کیا گیا پورے عمل کو. ہاں اس کا تو امپیکٹ بڑا، تو اس لیے مطلب تینوں لیول پہ کام کی نہیں بالکل ضرورت ہوتی. اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. آپ یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ تو صرف یہی ہے کہ جو لائیولیہڈ ہاؤس ہولڈ لیول پہ ہے اس کو کیسے امپروو کیا جائے. بالکل. لیکن اس کے بعد جو میکرو جو پرابلمس ہیں یا میکرو جو انٹرونشنس ہیں وہ تو پھر گورنمنٹ کو اور ان کو کرنا پڑتا ہے دوسروں کو. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک اور جو متھ ہے نا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر، یا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس یہاں پہ تبدیلی کا جو عمل ہے اس میں ایک اسٹرانگ قسم کا جو ہے وہ آدمی ہوگا جو پورا معاشرے کو بدل دے گا، تبدیلی آئے گی، تو پھر لوگ ایک پرسنالٹی کے پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کا جو طریقہ کار تھا اس میں آپ نے لیڈرشپ لوگوں کو دے دی. تو لوگوں کو لیڈرشپ دینے کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا یہ جو دیہی تنظیمیں تھیں جن کا ایک پھولنا پھلنا تھا، آگے بڑھنا تھا، ان کو بڑے لیول تک جانا تھا، بیچ میں وہ جو سفر تھا اس میں ایک لیڈرشپ کرائسس نظر آتا ہے سر. مطلب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک آرگینک لیڈرشپ تھی جو زمین سے آ رہی تھی، عام لوگوں سے آ رہی تھی، وہ سفر کہیں رک گیا. ایک تو ایک آرسپی اور پروگرامیٹک والے ہم نے بات کی، دوسرا لوگوں کا اپنا ایک سفر تھا نا وہ بھی ڈائیورٹ ہوا، یا
جو تبدیلی کا عمل ہے، جو باہر سے جو تبدیلیاں آئی، شاید اس کا زیادہ انفلوئنس ہو. یعنی آج کے دور میں گلگت بلتستان میں جتنی تبدیلیاں اندر سے پہلے آ رہی تھی، جیسے ایک آر ایس پی نے اندر سے تبدیلی کو پروموٹ کیا، ابھی جو باہر سے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کا ایک بڑا ٹکراؤ بھی نظر آتا ہے. خاص کر نوجوان نسل کے لیے بڑا ایک کنفیوژن ہے کہ کیا ہم اپنے اندر سے کوئی تبدیلی لائیں گے تو ہماری حالات بہتر ہوں گے، یا جو باہر سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو من و عن تسلیم کریں اور باہر کی لیڈرشپ کو لے لیں، اندر کی کوئی لیڈرشپ نہیں پنپ سکتی. یہ ایک بڑا ایک اس وقت کشمکش ہے. اب یہاں پر تو یہی تھا نا کہ کمیونٹی آرگنائزیشنز، اس کے بعد انیشیلی یہ ہوا کہ اگر بڑا گاؤں ہے تو پھر ایک ولیج آرگنائزیشن بن گیا، لیکن پھر مینلی جو تھا ایک لوکل سپورٹ آرگنائزیشن جو یونین کاؤنسل لیول پہ اس کو. اب جو لوکل سپورٹ آرگنائزیشن ہے وہاں پر پھر یہ ہوا نا کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن سے ناؤ وی وینٹ ٹو ریپرزنٹیٹیو پارٹیسپیشن. صحیح، یونین کاؤنسل لیول تک کا. ہاں، اب وہ ریپرزنٹیٹیوز اگر جو ہیں who are really basically the creation of the organizations, community organization کی، اگر وہ پھر اپنے آپ کو بن گئے اور کو چھوڑ دیا تو پھر یہ then these things happen. اچھا، آر ایس پیز کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں سر؟ آر ایس پیز تو کوئی پروجیکٹ تو نہیں ہے نا، آر ایس پیز تو ایک موومنٹ ہے. موومنٹ ہے، اور یہ موومنٹ چلے گا کافی آگے یہ تک. موومنٹ تو چلتا رہے گا نا. دیکھیں اس کا تو یعنی اگر یعنی آر ایس پیز کا سپورٹ میکینزم بھی اگر چلیں ایک دم نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی جو آرگنائزڈ کمیونٹیز ہیں یا جو ان کا اسٹرکچر ہے وہ تو کافی وائبل اور سسٹینیبل بن گیا ہے. تو وہ تو چلتا رہے گا. صرف یہ کہ ان کو بھی ضرورت پڑے گی کہ جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں. کتنے شعیب سلطان اور آئیں گے سر؟ آر ایس پیز کے لیے تو چاہیے ہمیں. نہیں، ایک شعیب سلطان تو نہیں کر سکتے تھے نا، یہ سارے شعیب سلطان ہی تھے. نہیں، ایسے لوگ جو گورنمنٹ کی ایک لوکریٹو پوزیشن کو چھوڑ کے، یعنی آپ کمشنر کراچی رہے، آپ نے سول سروس میں رہے. آج جب میں کسی سے پوچھتا ہوں یار آپ یہ بتاؤ آپ رورل سپورٹ پروگرام میں جائیں گے یا کوئی سیکریٹری بنیں گے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو سول سروس میں جائیں گے. ایک ٹرینڈ ایک نیا ہے. تو آپ جیسے لوگ جو اس سارے مراحت کو چھوڑ کے ایک ایسے فیلڈ میں آ گئے جس کا کوئی نہیں پتہ تھا اس زمانے میں، یعنی کوئی انسرٹینٹی تھی، کہیں سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، کوئی ابہام تھا، کوئی یعنی سرٹینٹی موجود نہیں تھی. تو اس طرح کے لوگ آج ڈیولپمنٹ سیکٹر میں مجھے جب میں ہورائزن پہ دیکھتا ہوں تو نظر نہیں آتے ہیں. کیا موٹیویشن کرائسس ہے؟ کیا لوگوں نے ڈیولپمنٹ پہ یقین رکھنا چھوڑ دیا ہے، یا لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بناؤ اور باقی چیزیں فضول ہیں؟ نہیں، اب جیسے کچھ لوگ تو میرے ساتھ آ گئے نا. اب یہ راشد باجوہ جو این آر ایس پی کا ہے تو وہ بھی تو ایڈمنسٹریٹو سروس میں تھا اور اس میں تھا. ہاں وہ بھی تو مطلب ہاں اتنے لوگ تو نہیں ملیں گے، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں دے وڈ کم اینڈ جوائن. اور اب یہ امجد ثاقب ہے، ابھی تو ایڈمنسٹریٹو سروس میں تھا لیکن اب دیکھیں دوسرے کام کر رہا ہے. But there will be few, obviously. You can't expect all of them to do it. تو ہم تو چاہتے ہیں سر بہت سارے شعیب سلطان اس ملک میں آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. جس بحران میں آج ہم ہیں، جو معاشی سماجی بحران ہمارے اوپر ہے، اس میں تو ایسے لوگ چاہیے جو اس بحران سے کم از کم غریب آدمی کو باہر نکال سکیں. تو امید کرتے ہیں سر آپ کا یہ جو لیگیسی ہے، آپ کا جو ایک تجربہ ہے اور ایک لیونگ لیجنڈ ہیں آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے، تو آپ کا جو تجربہ ہے، آپ کی جو لرننگ ہے، انسائٹ فل ڈسکشن ہے، ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئے گا. اور ہم آپ سے مزید نشستیں انشاءاللہ کریں گے. اور ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی آر ایس پیز ہیں ان سب سے ایک راؤنڈ اپ ڈسکشن کریں، تمام تجربات کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہو. میں یہی کہ سیئنگ از بلیونگ. سیئنگ از بلیونگ، یس. تو میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پرسویٹ کر سکوں، جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے.
بالکل بس ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں جن میں ہوتے ہیں پھر وہ جرمز، وہ پھر اس چیز کو اس اڈاپٹ کو کرنے کی اڈاپٹ کر کوشش لیتے ہیں. کرتے ہیں. تو اٹس اے لانگ جرنی.